کیا آپ چائے سے پیار کرتے ہیں؟ کیا کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ چائے کے لیے جنگ لڑ سکتی ہے، اور ایک بھی نہیں، دو جنگیں صرف چائے کے لیے؟ کیا آپ چائے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو افیون یا کسی نشے کے عادی بنا دیں صرف چائے کے لیے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سے زیادہ چائے کے شیدائی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ کارنامے سچ میں انجام دیے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں چائے کے بغیر تو لوگ جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ چائے پر بڑھ کر سوشل میڈیا پر میمز پوسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، اس میں بہت سارے وعدے قسمیں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ چائے پینا ہم نے کیوں شروع کی اور کس نیک بخت انسان نے یہ نیکی والا کام سر انجام دیا ہے؟ کیا ہم خاندانی ہزاروں سال پرانے چائے کے نشئی ہیں؟ جی نہیں، تو پھر چائے کیوں اتنی زیادہ مقبول ہے پوری دنیا میں؟ اور یہ کون سے ملک ہیں جنہوں نے آپس میں چائے کے لیے جنگیں لڑی ہے؟ چلو آج اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی چائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی پتی ہوتی ہے جو کہ ایک خاص قسم پتوں سے تیار کیا جاتا ہے، جس کو کیمیلیا سینسس کہتے ہیں۔ اس میں دودھ اور چینی ڈالی جاتی ہے۔ اس سے ایسا ٹیسٹ بنتا ہے کہ دنیا کے لیے اربوں کا بزنس ہے۔ اگر ایک اندازے کے مطابق دیکھ لے تو صرف پاکستان سالانہ 500 ارب ڈالر چائے امپورٹ کرتی ہے۔ ایون کہ آفس میں بھی چائے کا سامان ہوتا ہے۔ اگر آفس میں یہ سہولت میسر نہ ہو تو پھر آفس کے آس پاس ضرور آپ کو کہیں پہ چائے کا ڈھابا نظر آئے گا۔ دوستوں کہ اگر آپس میں اپنی گپ شپ کرنی ہو تو چلو چائے پہ چلتے ہیں، چائے پہ گپ شپ مارتے ہیں۔ کہ اگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چائے بنا کے دو، چائے اس کو پیش کرو۔ ایون یہاں تک کہ اگر کہیں رشتہ کی بات چل رہی ہو تو لڑکی کے ہاتھ کے چائے بنائی جاتی ہے، ان کو لڑکی کے ہاتھ سے چائے پلائی جاتی ہے۔ ہمارے تو محاورے بھی چائے سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے کہ چائے پانی، ہم سے تو چائے کا پوچھا ہی نہیں۔ ایسے الفاظ ہمارے زندگی میں کمال کے ہوتے ہیں۔ کمال کی بات بتاؤں، یہ مشروب کی جو اہمیت ہے یہ صرف 100 سال سے 150 سال سے پہلے اس کی یہ اہمیت نہیں تھی جو آج ہے۔ ویسے تو چائے چائنا میں ہزاروں سال سے پی جاتی تھی، شروعات میں دوائی کے طور پر، لیکن جب چائنا میں بدھزم کی شروعات ہوئی تقریباً کوئی 5000 سال پہلے، اور جیسے کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ چائنا سلک روڈ سے ٹریڈ کرتا تھا تو تجارت کے ساتھ چائے کو بھی فروغ ملا، لیکن برصغیر میں چائے کوئی نہیں جانتا تھا کہ چائے ہے کیا چیز۔ دوسری طرف دنیا میں ہندوستان کے چٹپٹی مثالیں ہانتی دانت مشہور تھے، تو یہ چیزیں ہندوستان سے فروغ کیے جاتے تھے، لیکن چائنا اپنے مثال جات کا اور چائے کا تجارت کرتا تھا۔ چائے یورپی کنٹریز پہنچی تو ان کو بہت پسند آئی۔ ڈچ لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے جاوا آئرلینڈ پر پڑاؤ کیا۔ مین بات یہ ہے کہ جاوا آئرلینڈ تو انڈونیشیا میں ہے، انہوں نے چائنا میں اسٹے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ چائنا کو یورپی ممالک پہ بھروسہ بالکل نہیں تھا۔ ان کی تہذیب روایات اتنے مختلف تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور دوسرے ملک کے لوگ وہاں پہ پڑاؤ کریں۔ اس لیے چائے کیسی اگتی ہے، کہاں کاشت ہونی ہے، کیسے کاشت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ صرف چائنا ہی جانتا تھا، اور چائنیز اس پروڈکٹ کے بارے میں کسی کو بنک نہیں دیتے تھے۔ ان کی کنڈیشنز ہی ایسی تھی کہ باہر سے آنے والے جہازوں کو اور لوگوں کو کچھ ہی مخصوص جگہوں پر پڑاؤ کرنے کی اجازت تھی۔ سو ڈچ لوگ چائے چائنا سے خرید کر یورپ میں ایکسپورٹ کرتے تھے، وہاں سے چائے فرانس جرمنی تک پہنچ گئی۔ ڈچ لوگوں نے چائے روزانہ پینا شروع کیا اور یورپی لوگوں نے اس میں دودھ ڈالنا بھی شروع کر دیا۔ اس کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں ڈالا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چائے بنتی تھی صرف گرم پانی میں پتی ڈالنے کو کہتے تھے، جو کہ چائے امپورٹ ہوتی تھی اور بہت مشکل سے ملتی تھی۔ چائے صرف مینلی ہائی سوسائٹی کا ہی حصہ تھی، امیر لوگ ہی اس کو افورڈ کر پاتے تھے، اور چائے فائن ڈائننگ کا ایک حصہ تھی۔ 1658 میں ڈچ لوگوں نے ان کے اشتہارات لگانے شروع کر دی۔ لندن والوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک تو بہت کمال کا مشروب ہے جس کے میڈیکل کے فوائد بھی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہی لندن میں چائے ہائی سوسائٹی میں بہت مقبول ہو گئی اور چائے کی ڈیمانڈ ہائی ہونے لگی۔ یہاں پر انگلش کے لوگوں نے چائے میں چینی ڈالنا بھی شروع کر دیا کچھ اچھے بہتر ذائقے کے لیے، اور اب چائے بالکل ویسی ہی بنتی تھی جیسے اب ہم پیتے ہیں، پانی، پتی، دودھ اور شکر۔ 17ویں صدی میں چارلس ٹو کی شادی پرتگالی شہزادی کترین سے ہوئی۔ کترین چائے کی بہت ہی دیوانی تھی اور اس نے چائے کا منزل ہی بدل دیا۔ لوگ شہزادی کو بہت پسند کرتے تھے اور شہزادی ہر پارٹی میں، ہر گیدرنگ میں چائے ضرور رکھواتی تھی۔ اس سے ہوا یہ کہ لندن میں چائے بہت زیادہ ہی مشہور ہو گئی اور اس کے بعد ٹی ٹائم کا آغاز ہوا۔ خواتین ایک ساتھ بیٹھتی تھی اور چائے سے لطف اندوز ہوتی تھی، اس وقت کو وہ ٹی ٹائم کہتے تھے، اور یہ ٹی ٹائم اب ہم آفیسز میں اور ایون کے کرکٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے پرابلمز کا، کیونکہ چائے کی ڈیمانڈ انگلینڈ میں بڑھتی جا رہی تھی، تو انگلینڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ چائنا سے چائے خریدے گا، لیکن ڈچ پہلے سے اتنے پاورفل ہوئے تھے کہ انہوں نے انگلینڈ کو چائنا سے ڈائریکٹ چائے خریدنے نہیں دی، تو انگلینڈ نے بجائے چائنا میں اپنا پڑاؤ ڈالنے کی انہوں نے ہندوستان میں ایک کمپنی کھول دی، جو کہ اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ اس کی ایک الگ بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ کمپنی صرف چائے خریدنے نہیں آئی تھی بلکہ انڈیا کے مسالے جات، ہاتھی دانتوں میں بہت دلچسپی تھی۔ انڈیا میں جہانگیر بادشاہ نے یہ الاؤ کیا کہ وہ اپنی کمپنی یہاں پہ کھولے اور تجارت کرے، اور چائنا نے ان فرنگیوں کو اپنے نزدیک بھی آنے نہیں دیا بلکہ ان کو اپنے آپ سے بہت دور رکھا۔
یہاں پر ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ چائنیز لوگ کہ چائے کی جب تجارت کرتے تھے تو اس کے عوض وہ سونا چاندی لیتے تھے. اگر چائنا سے کچھ خریدنا ہو تو اس کے ساتھ ٹریڈ سونے اور چاندی میں کرنی ہوتی تھی. میں آلریڈی یہ کرنسی اور گولڈ سونا وغیرہ کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے. وہاں سے کرنسی اور یہ گولڈ اسٹینڈرڈز وغیرہ کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں. اور انگلینڈ نے اس وقت اتنے ممالکوں میں اپنے ٹانگے اڑائے رکھے ہوئے تھے کہ انگلینڈ کے پاس اپنے گولڈ چاندی کے ریزرو بھی ختم ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف چائے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی. انگلش لوگ دیوالیہ ہوتے جا رہے تھے اور چائنیز لوگ ان کو چائے تک رسائی نہیں دے رہے تھے. تب انہوں نے ایک گھناؤنا کام سر انجام دیا ہے، ایک پلان بنا دیا کہ انہوں نے چائنا میں افیون سپلائی کرنا شروع کر دیا. وہ چائے کے عوض سونا چاندی دینے کے بجائے افیون دینا شروع کیا. کچھ ہی تھوڑے سے عرصے میں چائنیز کو افیون کی عادت پکی ہونے لگی، افیون کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو افیون کی قیمت بھی بڑھنے لگی. اب چائنا یہاں پہ صرف چائے نہیں بیچ رہا تھا انگلینڈ کو، بلکہ افیون خرید کر سونا چاندی بھی واپس کر رہا تھا. جب چائنا گورنمنٹ کو پتہ چلا تو چائنا کے انگلینڈ کے ساتھ 2 دفعہ جنگ ہوئی، جسے افیون جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی یہ جنگ چائے کے بیس پہ ہوئی تھی. مزید میں ان جنگوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہوں گا. سٹل انگلینڈ کو چائے اتنی مقدار میں نہیں مل رہی تھی جتنی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے ایک جاسوسی کا پلان بنا دیا، ایک فرنگی کو چائنیز لباس پہنا کر چائنیز ڈریس اپ میں چائنا میں گھسا دیا، اور اس نے چائے کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا اور جتنا معلومات اکٹھا کر سکتا تھا وہ اکٹھا کیا. اس نے مین پوائنٹ جان لیا تھا کہ چائے کی کاشت کے لیے کم درجہ حرارت اور اونچی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انگریز چائے کی کاشت میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. کچھ ہی عرصے میں اس نے چائے کے بیج، چائے کے پودے، کاشت کرنے کے طریقے، کتابیں وغیرہ جتنا بھی اکٹھا کر سکتا تھا اکٹھا کیا، اور ساتھ میں 5 درجن کاشتکار بھی چائنیز ساتھ لے آیا ہندوستان میں، اور ہندوستان میں چائے کی کاشتکاری شروع کی. اور اسی لیے آج انڈیا چائے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور صرف ہی 50 سالوں میں انگلینڈ نے چائے کی سپلائی کو قابو میں کیا تھا، اور پھر 1900 صدی تک چائے کے بڑھ کر باقی ممالک کے ساتھ تجارت کی. لیکن اب تک بر صغیر میں چائے عام نہیں تھی، تو انگریزوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو بھی چائے کے عادی بنایا جائے اور ان سے منافع کیا جائے. تو انہوں نے بس اور ریلوے اسٹیشنز پہ چائے کے ڈھابے کھول دیے اور جگہ جگہ پر چائے کے بنانے کے طریقے چاپ لی، اور یہ بھی مارکیٹنگ کی گئی کہ چائے بہت ہیلتھی چیز ہوتی ہے اور میڈیکل فوائد ہوتے ہیں. اور تو اور انگریزوں نے چائے کے مارکیٹنگ کرنے کے لیے انہوں نے چائے فری میں دینا شروع کر دیا. ایک تو بہت ہیوی مارکیٹنگ کی گئی، اور دوسرا کہ انہوں نے یہی بھی بتا دیا کہ چائے کے بغیر ناشتہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جو کہ آج واقعی میں نہیں ہے. اور دوسری طرف چائے فری میں دینے لگے ہندوستانیوں کو، جس سے ہوا یہ کہ چائے بھی یہاں کے لوگوں میں پاپولر ہونا شروع ہو گیا. کچھ ہی عرصے میں یہاں کے لوگوں نے بھی اپنے مسالے چائے میں شامل کیے، جو کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی ہندوستانی بڑے سائنسدان لوگ ہیں، ہر چیز میں تجربے تو کرتے ہی ہیں، جیسے الائچی، دارچینی، کالی مرچیں اور ادرک وغیرہ. اور صرف 10 ہی سالوں میں چائے کا بزنس اتنا ہی بڑھ گیا، اور 1930 تک چائے بے انتہا مقبول ہو گئی، اور 1950 تک چائے پورے بر صغیر میں بکنے لگی. اور ٹی ٹائم پھر انڈیا میں بھی دیکھ لیا گیا، پھر پوری انڈیا میں چائے پینے لگ گئے. فوٹوگرافر اپنی تصویروں میں چائے کے کپ شوٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہالی ووڈ میوز میں چائے کے کپ ٹیبل پہ دکھانے لگے، اور اس سے چائے وہاں پہنچی جہاں آج ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ چائے کی تاریخ اتنی ہی عجیب ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ چائے انگلینڈ میں پہلے مقبول تھی اور انڈیا پاکستان میں بعد میں؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ چائے کے پیچھے 2 جنگیں ہو جائے گی؟ لیٹ می نو ان کمنٹس کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. دلجوئی کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں.